اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک، کامنٹ اینڈ شیئر، سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم آڈینس، کیسے ہیں آپ لوگ؟ اردو ناولز اینڈ پوئٹری پر ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ بڑھتے ہیں ہارون رشید کی نیکسٹ ایپیسوڈ کی طرف۔ یہ لوگ آرتھوڈکسی مسیحیت کے پیروکار تھے اور انہیں پاپایان روما سے اختلاف تھا۔ اس اختلاف کا ذکر اکثر مقامات پر آتا ہے۔ قسطنطنیہ کے مسیح شہنشاہ عموماً بین چلتے رہے۔ ان کے ایک شہنشاہ جسٹینین نے یہ کوشش کی تھی کہ بابان روما کا تفوق قائم ہو۔ لیوا ساری ان بتوں، مجسموں اور تصویروں کی پرستش کرتا جو رومنوں کے پاپائی مسیحیت کا لاینڈیفک جز بن چکی تھی۔ لیو نے بڑے اہتمام سے بتوں اور مجسموں اور تصویروں کے خاتمے کی ٹھان لی اور عام میں اس عمل کو بت شکنی کہا جاتا تھا۔ اسی وجہ سے مغربی مسیحی اور پاپان روما مذہباً ان لوگوں کی سخت مخالفت ہو گئے تھے۔ اس میں صرف ایک مثال پیش کر دینی کافی ہے۔ لیوساوس کا بیٹا قسطنطین خامس بتشکنی میں باپ میں 2 قدم آگے بڑھا تھا۔ وہ کم و بیش 36 سال قسطنطنیہ کا حکمران رہا۔ مغربی مسیحیوں کی تصویر ایسے انداز میں پیش کی، زنجیریں پہنا کر اسے جہنم کا سب سے نچلے طبقے شیاطین کے ساتھ بٹھا دیا۔ اس کے برعکس قسطنطنیہ آرتھوڈکسی مسیحی اسے خدا رسیدہ سمجھ کر دعائیں مانگے جاتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ مسیحیوں میں اوہام پرستی بڑھ گئی ہے اور وہ ذات و جدوجہد کی بجائے کرامتوں کے خواہاں رہتے ہیں، اور رہبانیت بہت ترقی کر رہی ہے، اور وہ تمام کی تمام انسداد کا خواہاں تھا۔ یہ سرگرمیاں روما سے ان کی مخالفت کا باعث بنی۔ بنو امیہ میں رومنوں کو موقع مل گیا اور انہوں نے جگہ جگہ حملے شروع کر دیے اور مسلمانوں کو پہنچانا شروع کیا۔ عباسیوں کو اندرونی احکامات کی تکمیل میں کچھ وقت لگا۔ رومنوں کے لیے پیش قدمی کا یہ بہترین موقع تھا۔ آخر مہدی عباسی کے زمانے میں رومنوں سے بطلہ کے انتظامات مکمل ہوئے اور خلیفہ نے ایک لشکر اپنے بیٹے ہارون کی سرکردگی میں یورش کے لیے بھیجا۔ اس وقت قسطنطنیہ پر ملکہ آئرین اپنے شوہر کے اشتراک کے فرائض سر انجام دے رہی تھی۔ ہارون پیش قدمی کرتا ہوا اسکوتری پہنچ گیا جو اس کے سامنے ہے۔ ہارون رشید کے ان تیز حملوں، ترکزاز اور یلغار کے سامنے بلکہ ہتھیار ڈال دیے اور ملکہ آئرین نے مسلمانوں کو خراج ادا کرنے کا وعدہ کر لیا۔ ہارون جب خود خلیفہ بنا تو ادھر ملکہ آئرین اور اس کے بیٹے میں اختلاف پیدا ہوا۔ آئرین نے بیٹے کی آنکھیں نکلوا دی جس پر وہ فوت ہو گیا۔ اب آئرین سلطنت کی تنہا مالک تھی۔ وہ فورس نے جب ملکہ آئرین کو طاق و تخت سے محروم کیا تو ملکہ کو اپنے ساتھ اس نے آنے کا حکم دیا۔ اس کے کچھ سپہ سالاروں نے اس وقت ملکہ کو انسی فورس کے سامنے پیش کیا جس وقت قسطنطنیہ کے تخت پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے دائیں بائیں اور اس کا بیٹا اور داماد تھے، جبکہ اس کے سالاروں میں سے لیو خامس، میخائیل اور تامس کے علاوہ بڑے بڑے پادری اور سلطنت کے دوسرے عمائدین بیٹھے ہوئے تھے۔ آئرین کو جب اس کے سامنے پیش کیا گیا تب آئرین کو مخاطب کرنے نسی فورس کہنے لگا، میں تمہارا ایک محترم اور قابل توجہ خزانچی تھا، لیکن میں نے تو مجھے کوئی اہمیت نہ دی۔ میں اپنے آپ کو بالا و عرفہ اور مجھے کسی کوزاگر سے بھی زیادہ حقیر جانا۔ دیکھ زمانے کا تحفظ، جہاں پہلے میں کھڑا ہوا کرتا تھا آج وہاں تو کھڑی ہے، اور جہاں تو بیٹھا کرتی تھی میں نسی فورس بیٹھا ہوا ہوں۔ زمانے کی تبدیلی دیکھ، کبھی تو اپنے آپ کو دنگ پیراہن میں شفیق گدار پنکھڑیوں اور پھولوں کے ریشموں جیسا خیال کرتی تھی، اور اب تو دیکھ شفیق عذر بچھڑا اور پھولوں کے ریشمی کی جگہ جانے گداسات اور بدبختیوں سے لبریز کڑی دھوپ جیسی ہو رہی ہے۔ کبھی تیرے ماتھے پر شبنم جھڑکتی سحر جیسی تھی، آج برسوں سے جلستے جھلتے سلگتے وجود جیسی ہو کے رہ گئی۔ سب تمہارے اعمال کا اور نامناسب سلوک اور رویے کی وجہ سے ہے۔ نسی فورس خاموش ہوا، تب بے پناہ غصے کا اظہار کرتے ہوئے آئرین کہنے لگے، نسی فورس، جس تخت پر تو بیٹھا ہے اس پر بیٹھ کر اتنا مت اترا۔ یاد رکھنا یہ زندگی کی جمود ہے، کبھی انتشار یا زندگی، کبھی جرم و سزا کے خلیانوں میں ڈوب کر گناہگاری سی بھی ہے، کبھی بازار مہر و وفا میں عزت و توقیر سے لبریز حیات جیسی ہے۔ یہ زندگی آہنگ نشاط میں چاند کی طرح چھلکتا جام ہے
کبھی درد کی پھیلتی قہر میں خون ناطق بوندیں گراتی صفاق تلواروں کی دہار اور خوفناک خنجر کی چمک سے بھی زیادہ بدتر ہو جاتی ہے۔ نسی فورس میں نے اپنی زندگی میں جو کچھ کرنا تھا کر چکی، اب تو اپنی تباہی کا انتظار کر۔ فورس میں بہت سے انقلاب دیکھ چکی ہوں، اب اس کے سوا کچھ نہیں چاہتی، کسی گوشے جا بیٹھوں اور عزت و آرام کی زندگی بسر کروں۔ نسی فورس اور انتہائی مکروہ، انتقام پرور اور بے وفا انسان تھا، حالانکہ اپنے حکومت میں آئرین نے اسے بہت نوازا تھا، اس پر ایک خزانچی کی حیثیت سے پورا اعتماد کیا تھا، لیکن معزول کرنے کے بعد نسی فورس نے اس کے لیے معمولی گزارے کا انتظام بھی نہ کیا کہ آئرن کی زندگی کے باقی ایام جزے نس و بوس میں بسر ہوئے۔ گزارے کے لیے چرخہ کا تنا پڑتا تھا۔ چرخہ کاٹتے کاٹتے نسی فورس نے ملکہ پر یہ الزام لگایا کہ اس نے بزدلی، وطن دشمنی کا ثبوت ہوتے ہوئے مسلمانوں کو خراج دینا قبول کیا ہے، جبکہ اسے چاہیے تھا کہ مسلمانوں پر حملہ آور ان سے خراج وصول کرتی۔ بہرحال ملکہ تونسی فورس نے ایک جزیرے میں قید کر دیا اور سازش سے سلطنت پر ہوتے ہوئے ہی بزعم خود یہ فیصلہ کیا کہ خلافت عباسیہ کے خراج کا توق اسے گردن سے بنا دینا چاہیے، بلکہ اسے سلطنت عباسیہ سے خراج وصول کرنا چاہیے۔ اگر وہ خراج دینے والے نہ ہوں تو ان کے خلاف ایسی جنگوں کی ابتدا کی جائے جس کے نتیجے میں عباسی خلفاء فورس کو خراج ادا کرنے پر مجبور ہو جائے۔ یہ فیصلہ کرنے کے بعد نسی فورس نے ہارون رشید کے نام ایک خط لکھا جس کا متن کچھ یوں تھا: میں نسی فورس ہوں، قسطنطنیہ کا نیا شہنشاہ۔ اس سے پہلے ملکہ آئرین یہاں حکومت کرتی تھی۔ ملکہ آئرین نے اپنے آپ کو پیادہ سمجھا اور بزدل عورت خراج ادا کرنے پر آمادہ ہو گئی۔ تم جیسے وحشیوں سے دوگنا خراج لینا چاہیے تھا۔ تم نے بے انصافی سے جو کچھ وصول کیا واپس کر دو، ورنہ تلوار کے فیصلے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ خط لکھوانے کے بعد نسی فورس نے تیز رفتار قاصد تیار کیے۔ وہ خط قاصدوں کے حوالے کیا اور حکم دیا کہ یہ خط مسلمانوں کے سامنے پیش کیا جائے، ساتھ ہی یونانی تلواروں کا ایک گٹھا بھی ان قاصدوں کے ہاتھ بھیجا اور انہیں حکم دیا کہ تلواروں کا یہ گٹھا ہارون کے سامنے تخت پر رکھنا اور اسے کہنا: ہماری تلواریں اتنی تیز ہیں کہ زبردستی بھی تم سے خراج وصول کر لیں گے، لہٰذا تمہارے بہتر یہی ہے کہ اب تک ملکہ کی بزدلی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اور جو خراج تم نے وصول کیا ہے ہمیں واپس کر دو، اور آئندہ جب تک تم خلیفہ ہو قسطنطنیہ کی شہنشاہیت کو خراج دینے کا سلسلہ شروع کر دو۔ بہرحال فورس کے قاصد اس کا خط اور تلواروں کا گٹھا لے کر قسطنطنیہ سے بغداد کی روانہ ہوئے۔ ایک روز خلیفہ ہارون رشید اپنے قصر کے ایک شہ نشین پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس وقت وہ کرتا ابامامہ اور موزے پہنے ہوئے تھا۔ ضامن حیات کے طور پر تلوار کمر سے لٹک رہی تھی۔ دراصل عربوں کا قومی لباس کرتا، ابا، تہمد اور امامہ تھا اور تلوار واقعہ ہی ضامن حیات خیال رہی تھی۔ عہد عباسیہ میں اس لباس میں پاجامے اور موزے کے اضافہ ہوا اور جعفر باریک کی رسم و رواج کی ترقی اور ترویج کے لیے چپل کی بجائے ایرانی جوتے کو رواج دیا۔ خلیفہ ہارون اکیلا ہی بیٹھا ہوا تھا کہ کمرے میں بغداد کا مانا ہوا شروع اور داستان کو داخل ہوا۔ کمرے میں داخل ہوتے وقت اس نے خلیفہ سے سلام کیا، جس کا جواب اس نے سر جھکا دیا۔ جہاں تک سر جھکا کر منہ سے کچھ نہ کہنے اور سلام کا جواب دینے کا تعلق ہے، عموماً عباسی دور میں شروع ہوا اور نہ خلافت راشدہ تک مسلمانوں کے لیے صرف علیک کے معمولی الفاظ استعمال کیے جاتے تھے، لیکن کبر و غرور بڑا صیغہ مفرد جمع ہو گیا اور اسلام کے ساتھ دعائیہ الفاظ کا بھی اضافہ ہوا۔ مثلاً السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب بغداد پر ایرانی تمدن کا غلبہ ہوا تو سلام کے الفاظ بھی رخصت ہو گئے، کیونکہ سلام جواب دینا شان امارت کے خلاف سمجھا جانے لگا اور سر جھکا کر ہی سلام کا جواب دینے کا کافی خیال کیا جانے لگا۔ اس کے بعد اسلام کے رواج کو اور ترقی دی گئی حکمرانوں نے اپنی انا اور اپنے بڑھانے کے لیے دست بوسی اور آستین بوسی کا باقاعدہ جاری کر دیا۔ پھر طبقہ اعلیٰ کی فضائی کے لیے آستان بوسی معاف کی گئی۔ ایک وقت آیا کہ امیر المومنین نے پردہ اٹھایا، تخت کے سامنے ایک سیاہ پردہ لٹکا دیا تھا۔ درباری پردے کو بوسے دے کر بیٹھ جایا کرتے تھے، لیکن جب خلافت عباسیہ کے ٹکڑے ہو کر مختلف اصولوں میں اطواف الملوکی تو ایرانی اور ترکی نژاد حکمرانوں نے بجائے دست بوسی وغیرہ کے رکاب بوسی کو بھی جائز کیا۔ یہ آخر درجہ کی فرعونیت تھی۔ ہندوستان کے مغلیہ دربار میں آداب، کورنش اور سجدہ زمین وغیرہ انہی فرعونی رسومات کی تقلید تھی۔ بہرحال اسماعیل اس کمرے میں داخل ہوا۔ ہاتھ کے اشارے سے ہارون رشید نے کہا اپنے قریب ایک نشست پر بیٹھنے کے لیے، پھر کہا اسے مخاطب کر کے کہنے لگا:
اسمائی میں تھوڑی دیر تک محل کے باغ میں ٹہلتا رہا لیکن طبیعت لگی نہیں۔ قصر میں ہوں اور تمہیں طلب کیا ہے، آج مجھے کوئی سرور انگیز افسانہ یا شاعری سناؤ جس سے دل بہلے۔ جواب میں شاعر داستان گواسمی نے سر نیاز جھکا کر عرض کیا، امیر المومنین، بصر و چشم مجھے عورتوں کی شاعریوں تو بکثر یاد ہیں، لیکن ایک 3 لڑکیوں کے شعر سننے کا اتفاق ہوا اور وہ مجھے بے حد پسند آئے اور ان کی برجستہ خواب حیرت زدہ رہ گیا۔ اسماعی کے یہ الفاظ سن کر دلچسپی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہارون الرشید کہنے لگا۔ ہارون الرشید کی طرف سے اجازت ملتے پر شاعر و داستان کو اسماعی نے کہنا شروع کیا، امیر المومنین، ایک سال مجھے بصرہ جانا کا اتفاق ہوا۔ اس زمانہ میں شدت کی گرمی پڑ رہی تھی، دوپہر کا وقت تھا۔ اب یہ فکر ہوئی تھی کہ کسی جگہ تھوڑی دیر آرام کروں۔ اتفاق سے ایک چھتا نظر آیا جو صاف ستھرا تھا اور تخت پر بچھا ہوا تھا۔ ٹھنڈ کے لیے وہاں چھڑکاؤ بھی کیا ہوا تھا، ساتھ ہی چھڑکوں سے معطر ہو آ رہی تھی۔ اس جگہ کو غنیمت سمجھ کر میں چھتے پر چڑھ کر بیٹھ گیا۔ سونا ہی چاہتا تھا کہ یکا یک اندر سے آواز آئی کہ ایک لڑکی دوسرے سے کہہ رہی تھی، بس جی چاہتا ہے کہ ہم تینوں بہنیں آج 300 دینار جمع کریں اور ہم میں سے ہر ایک برہنہ شعر کہتے جس کے شعر میں سب سے زیادہ خوبیاں ہوں وہ کل دینار اٹھا لے۔ یہ الفاظ سننے کے بعد ان کی گفتگو میں زیادہ دلچسپی لینے لگا، متوجہ ہو گیا۔ چنانچہ ان 3 بہنوں میں معاہدہ ہو گیا اور یہ فیصلہ ہوا کہ ہر کوئی برجستہ شعر کہے۔ اس پر ابتدا بڑی بہن نے کی۔ اس نے ایک شعر کہا۔ اس شعر کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے، مجھے حیرت ہے کہ محبوب میری خوابگاہ میں بحالت خواب آ کر ملا، وہ عالم بیداری میں ملتا تو بہت زیادہ تعجب خیز ہوتا۔ منجلی بہن نے اپنی بہن کی شعر کی داد دی، پھر کہنے لگی، اب میرا شعر بھی سنو۔ اس پر اس نے جو شعر کہا اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، میں صرف خواب میں اس کے خیال سے ملاقات کر سکی اور میں نے اس کو مخاطب کر کے کہا، مرحبا اور خوش آمدید۔ دونوں بہنوں کے بعد چھوٹی بہن نے شعر سنایا جس کا ترجمہ کچھ اس طرح تھا، میری جان اور میرا کنبہ اس پر قرآن، جس کے ساتھ ہم ہر رات کو ہم خواب ہوتی ہوں اور جس کے پنڈے کی خوشبو مشک سے بھی زیادہ بڑھ کر ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد اسماعیل پھر سلام سلسلہ کلام آگے بڑھتا ہوا کہہ رہا تھا، امیر المومنین، یہ شعر سن کر میں پھٹک اٹھا اور اپنے دل میں کہا، اگر یہ لڑکی حسین بھی ہو تو انسانیت کی تکمیل ہو جائے۔ اب میں اس مکان سے باہر جانا ہی چاہتا تھا کہ یکا یک دروازہ کھلا اور ایک کنیز نے پیغام دیا، شیخ صاحب تشریف رکھیے۔ اس کنیز کے کہنے پہ میں ٹھہر گیا۔ تھوڑی دیر بعد کنیز نے مجھے ایک رکا دیا جو ناستطیق خط میں تھا اور اس کا مضمون یہ تھا، جناب قبلہ خدا آپ کی عمر دراز کرے، ہم 3 بہنیں ہیں اور آج ہم نے یہ شرط کی تھی کہ ہم سب فی البلدیہ شعر کہیں اور جس کا شعر سب سے اچھا ہوا وہ 300 دینار اٹھا لے۔ اب آپ ہمارے اشعار ملاختہ فرمائیے اور بحیثیت حاکم اور پنج فیصلہ فرمائیے کہ انعامی رقم حاصل کون کرے گا۔ امیر المومنین، ان کا یہ پیغام پا کر میں نے اس کنیز سے کلمِ دوات اور کاغذ مانگا اور جو رد عمل ہوا وہ حیرت انگیز تھا۔ کنیز سامان لائی تو دوات چاندی کی تھی اور قلم طلالی میں تھا۔ میں نے اپنا فیصلہ نظم میں لکھ کر اندر بھیج دیا جو چھوٹی بہن کے حق میں تھا۔ جب میری تحریر محل میں پہنچی تو یکا یک ایک تالیوں کی آواز آئی۔ میں نے موقع کو غنیمت سمجھ کر قصد کیا کہ اب یہاں سے رخصت ہو جانا چاہیے، چنانچہ چھتے سے اتر رہا تھا اسی کنیز نے آواز دی، اسماعیل صاحب ابھی تشریف رکھیے۔ تعجب سے پوچھا، خاتون میرا نام تجھے کیسے معلوم ہوا؟ وہ بولی، بلا شبہ اس وقت آپ کا نام پردہ راز میں تھا، مگر آپ کا کلام کیسے چھپ سکتا ہے؟ میں ان لڑکیوں کے شاعرانہ جذبات سے حیران تھا، تھوڑی دیر کے لیے مجبوراً ٹھہر گیا۔ اب بالا خانہ کا دروازہ کھلا اور وہی کنیز میوے اور حلوے کی 2 پلیٹیں لے کر حاضر ہوئی۔ میں نے شکم سیر ہو کر کھایا، پہلے خدا کا شکر ادا کیا، پھر میزبانوں کا بھی شکریہ ادا کیا۔ اس کے بعد اٹھ کر جانا ہی چاہتا تھا کہ آواز آئی، ٹھہریے جناب، اور پھر کیا دیکھتا ہوں کہ سب سے چھوٹی بہن پردہ سے نکل کر سامنے آئی۔ پہلے اس کی خوبصورت کلائیاں زرد آستین میں سے نظر آئی اور ایسا معلوم ہوا کہ بدلی سے یکا یک چاند نکل آیا ہو۔ اس نے میرے سامنے 300 دینار کی تھیلی پیش کی اور بولی، آپ کے فیصلے کے مطابق میں بازی جیت گئی ہوں، یہ دینار جو مجھے ملے ہیں وہ میں آپ کو نظر کرتی ہوں۔ یہ واقعہ سن کر ہارون الرشید بڑا خوش ہوا، پھر سوال کیا، اسماعیل تم نے بڑی اور منجلی بہنوں کو محروم کر کے چھوٹی بہن کے حق میں کس بنا پر فیصلہ دیا؟ اسماعیل نے عرض کیا، امیر المومنین، بڑی بہن نے تو یہ کہا تھا کہ میرا محبوب عالم خیال میں آیا، اگر وہ عالم میں آتا تو زیادہ لطف ہوتا، یہ محض ایک شرط تھی اور شرط کا پورا ہونا ضروری نہیں۔ اسی طرح منجلی بہن نے جب خواب میں اپنے رفیق کا خیر مقدم کیا اور اس نے بھی اس کی ملاقات کو غنیم سمجھا تھا، البتہ چھوٹی بہن اپنے مقصد میں کامیاب ہوئی اور اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ
اپنے دل نواز کے ساتھ ایک مسحری پر خواب ہے اور اس کے مہکتے ہوئے انفاس سے محفوظ ہوئی، نہ کہ صرف اپنی جان بلکہ خاندان کو بھی اس پر تصدیق کر دیا، اور یہ کہ وہ ایک محسوس حقیقت تھی جس سے وہ متوالی ہوئی۔ یہ فیصلہ سن کر ہارون نے کہا، اسمائی، بے شک تیرا فیصلہ صحیح تھا، اور خوش ہو کر اس نے شاعر اور داستان گوا سمی کو 300 دینار عطا کیے۔ رقم لے کر اسمائی خوش ہوا اور کہنے لگا، امیر المومنین، کیا ہی عمدہ حادثہ ہے کہ ان لڑکیوں کے شعروں کی تنقید پر مجھے 300 دینار ملے، پھر اس واقعہ کے اظہار میں مجھے آپ سے بھی 300 دینار حاصل کیے۔ جواب میں ہارون رشید کچھ کہنا چاہتا تھا کہ اسی وقت اس کا حاجب فضل بن ربیع کمرے میں داخل ہوا اور ہارون رشید کو مخاطب کر کے کہنے لگا، امیر المومنین، قسطنطینیہ سے بغاوت ہو چکی ہے، ملکہ آئرین اس کی جگہ کا خزانچی نسیفورس شہنشاہ بن چکا ہے، اور نسیفورس نے اپنے کچھ قاصد بھیجے ہیں جو آپ کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتے ہیں۔ داستانوں اور شاعری سے دل بہلانے والا ہارون رشید بالکل بدل گیا، ایک دم سنبھل کر بیٹھا۔ اسمائی کو اس نے جانے کی اجازت دی، پھر بلند آواز میں اپنے حاجب فضل بن ربیع کو مخاطب کر کے کہنے لگا، قسطنطینیہ کے نئی بادشاہ کی طرف سے قاصدوں کا آنا کسی علت کے بغیر نہیں ہو سکتا، انہیں میرے سامنے پیش کرنے سے پہلے سارے سالاروں اور امائے دین سلطنت کا اسی کمرے میں اجلاس طلب کرو۔ اس کے ساتھ ہی حاجب فضل بن ربیع وہاں سے نکل گیا تھا۔ کوئی زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ عباسی سلطنت کے سارے بڑے سالار، امائے دین سلطنت، عدلیہ کے سارے لوگ، قاضی اور سلطنت کے دوسرے سب اہم لوگ وہاں جمع ہو گئے تھے۔ جب سب لوگ اپنی نشستوں میں بیٹھ گئے، تب ہارون رشید نے حاجب فضل بن ربیع کو حکم دیا کہ نعتیہ سے آنے والے نسیفورس کے قاصدوں کو پیش کیا جائے۔ پھر قسطنطینیہ سے آنے والے نسیفورسوں کو پیش کیا گیا۔ پھر فضل بن ربیع نے ان قاصدوں کو امیر المومنین ہارون رشید کے سامنے پیش کیا۔ ہارون رشید کچھ دیر انہیں غور سے دیکھتا رہا، پھر انہیں مخاطب کر کے کہنے لگا، ہمیں بتایا گیا ہے کہ تمہاری سلطنت میں انقلاب برپا ہو چکا ہے، اور تمہاری ملکہ کو تخت و تاج سے محروم کرنے کے بعد تمہاری سلطنت کا خزانچی فورس حکمران بن گیا ہے، اور تم کہو تو تم ہمارے لیے اس کی طرف سے کیا پیغام لے کر آئے ہو۔ اس پر ایک قاصد آگے بڑھا، تلواروں کا گٹھا اس نے ہارون رشید کے سامنے رکھ دیا اور لباس کے اندر سے ایک خط ہارون رشید کو تھماتے ہوئے کہنے لگا، مسلمانوں کے خلیفہ، یہ خط ہمارے شہنشاہ کی طرف سے آیا ہے، آپ اسے خود بھی پڑھ لیں۔ ہارون رشید نے جب نسیفورس کا خط پڑھا تب اس کا چہرہ زیست کی علامتوں میں غارت کرتے، آتش فشاں ہاتھوں، لہو میں باغتی خواہشوں، انتقام کے آبشار اور تنظیم کو بکھیرتی ہلچل جیسا ہو گیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں لہو آلود حروف سے لکھے زندگی کے خونی سانحے آتے جاتے موسموں کے قافلوں میں منزلوں کے قرب اور موت بن کر زیست کے کواڑوں پر دستک لیتے لمحوں جیسی کیفیت اختیار کر گئے تھے۔ کچھ دیر وہ سوچتا رہا، پھر انتہائی غضبناکی میں وہ قسطنطینیہ سے آنے والے قاصدوں کو مخاطب کر کے کہہ رہا تھا، قسطنطینیہ سے آنے والوں، چاند کا کندن چہرہ، اندھیرے جنگل کے جگنوں، گمبھیر پتال کی گہری وادیاں، وقت کی بے کنارہ گردشیں، موسموں کی بے انتہا بصارت اور فضاؤں میں رقصہ جب کا غبار جانتا ہے، ہم وہ قوم ہیں جنہوں نے فتح مندی کی مسافتوں کو اپنے سامنے سمیٹتے ہوئے بحر ظلمات میں اپنے گھوڑوں کو ڈالا، جنہوں نے دشوار گزار کوہستانی، خونی دلدلوں اور ناقابل عبور صحراؤں تک کو اپنے پاؤں تلے روندتے ہوئے چین کی سرزمینوں کو اپنے سامنے زیر سرنگوں رکھا۔ کیا نسیفورس بھول گیا کہ ہم وہی ہیں جنہوں نے اندلس کے اندر نہ ختم ہونے والی شجاعتوں کے افسانے لکھے؟ نسیفورس شاید ہمارے ماضی حال سے واقف نہیں ہے، اسی بنا پر وہ بھول اور غلط فہمی کا شکار ہے۔ جس قسم کا خط اس نے مجھے لکھا ہے، اس قسم کا خط اس لیے لکھا کہ سمندر مصائب کے ہجوم، ستم کی برسات اور زرد پتوں کی کہانیاں کھڑی کر سکتا ہے۔ وہاں بیٹھے سب لوگوں نے دیکھا، وہ اسی لمحے شاعری سے لطف اندوز ہونے والا، داستانیں سن کر دل بہلانے والا، قصوں کہانیوں کی مجلس سے برپا کرنے والا، کھجور کی تاڑی بھی کر اپنی محفلوں کو گرم کرنے والا ہارون رشید نہ رہا تھا۔ اس کا چہرہ غضبناک تھا، آنکھیں قہر برسا رہی تھی۔ پھر اس نے اپنے آپ کو سنبھالا اور قاصدوں کو مخاطب کر کے کہنے لگا، جو تم نے میرے سامنے تلواروں کا گٹھا رکھا ہے، اس کی کیا کیفیت ہے؟ اس پر قاصد بول اٹھا، مسلمانوں کے امیر، یہ گٹھا ہمارے شہنشاہ نسیفورس نے بھیجا ہے، اور یہ بھی کہلایا ہے کہ تلواریں اس قدر تیز اور کاٹ رکھنے والی ہیں، لہٰذا جو کچھ اس نے کہا ہے اس کا اتباع کیا جائے۔ ان کا یہ جواب سن کر ہارون رشید اور زیادہ برہم اور سیخ باہو ہو کے رہ گیا تھا۔ کچھ دیر مہوش رہا، تلواروں کی طرف دیکھتا رہا، پھر ایک دم ایک جست لگانے کے انداز میں اپنی جگہ سے اٹھا،
ایک جھٹکے کے ساتھ اس نے اپنی وہ تلوار بے نیام کی جس کا نام سمسمایا تھا۔ پھر اس نے تلوار بند کر کے گھرائی تو اس کی تلوار اس قوت سے گری کہ قسطنطنیہ کے سامان نے جو تلواروں کا گٹھا اس کے سامنے رکھا تھا، سامان سے ہارون رشید نے خفیہ کی ان ساری تلواروں کے گٹھے کو کاٹ کر ٹکڑوں میں بانٹ کے رکھ دیا۔ کسی فورس کا جو خط کاسل لے کر آئے تھے، اس خط کی پشت پر ہارون رشید نے وہ پیغام، وہ تاریخی جواب لکھا جس کی مثال تاریخ کے اوراق میں نہیں ملتی۔ انہیں ہارون رشید، امیر المومنین ہارون رشید کی طرف سے بیرومی کتے نسلی فورس کا نام اور کافر ماں کہ میں نے تیرے خط میں پڑھا، اس کا جواب تو سنے گا نہیں، آنکھوں سے دیکھے گا۔